بسم اللہ الرحمن الرحیم تفسیر ہدایت القرآن جلد دوم صفحہ نمبر 459 سورۃ الانعام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون۔ لفظی معنی دیکھیں، وما قدر اللہ، اور نہیں تعظیم کی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی، حق کا قدری، جیسا ان کی تعظیم کا حق ہے۔ اس قولو، جب کہا انہوں نے، ما انزل اللہ، نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے، علی بشر، کسی انسان پر، من شین، کوئی چیز، قل، پوچھو، من انزل الکتاب الذی، کس نے اتاری ہے وہ آسمانی کتاب جو جاء بھی لائے ہیں اس کو موسیٰ علیہ السلام، نورا و ہدن، درال ہے کہ وہ روشنی اور رہنمائی ہے، للناس، لوگوں کے لیے، تجعلونہ، بناتے ہو تم اس کو قراطیس، ورق، تبدونہ، ظاہر کرتے ہو تم ان کو، وتخفون، اور چھپاتے ہو، کثیرن، بہت، وعلمتم، اور سکھلائے گئے ہو تم، ما لم تعلموا، جو نہیں جانتے تھے، انتم ولا آباکم، تم اور نہ تمہارے باپ دادا، قل اللہ، بتا دو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، ثم ذرہم، پھر چھوڑو ان کو، فی خوضہم، ان کے مشغلہ میں، یلعبون، وہ کھیلتے رہیں۔ اللہ کی ربوبیت کا تقاضا ہے کہ وہ بندوں کی روحانی ضرورت پوری کریں۔ جب گزشتہ آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو بھی گزشتہ نبیوں کی طرح آسمانی کتاب اور دانش مندی کی باتیں، یعنی حدیثیں اور نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا، تو مشرکین مکہ وحی کا انکار کر بیٹھے۔ انہوں نے کہا اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ قرآن کریم فرماتا ہے یہ بات اللہ کی تعظیم کے خلاف کہی، انہوں نے اللہ کی ناقدری کی، انہوں نے اللہ کی عظمت نہیں پہچانی جیسا ان کی عظمت کا حق ہے۔ جب اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے تو ضروری ہے کہ وہ انسانوں کی روحانی ضرورت پوری کریں، اور وہ وحی کے ذریعہ ہی پوری ہو سکتی ہے۔ بس ان کا وحی کا انکار اللہ کی بڑی ناقدری ہے۔ علاوہ ازیں ان سے پوچھو موسیٰ علیہ السلام پر تورات کس نے نازل کی ہے؟ مشرکین مکہ یہود و نصارہ کی مجاورت کی وجہ سے اس کو آسمانی کتاب مانتے تھے۔ پس اگر وہ جواب نہ دے تو تم بتا دو کہ اللہ نے اتاری ہے، پس وہی ثابت ہوگی کفار نے مطلقاً وحی کا انکار کیا تھا۔ جب ایک کتاب کا وحی ہونا ثابت ہوا تو ان کا دعویٰ بھی غلط ہوگی، اور اب وہ نہ مانے تو چھوڑو ان کو، ان کے مشغلہ یعنی اعتراضات سے وہ دل بہلاتے رہیں۔ پھر مضمون بڑھایا آگے، تورات شریف ایک روشنی تھی، لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی تھی۔ یہود نے اس کو علیحدہ علیحدہ کاغذوں میں لکھ رکھا تھا، جس حصے کو چاہتے لوگوں کو دکھاتے اور جس کو چاہتے وہ نہ دکھاتے، جن احکام پر عمل کرنا ہوتا اس کو ظاہر کرتے اور جس پر عمل نہ کرنا ہوتا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات تھی، ان کو صیغہ راز میں رکھتے۔ اور تورات بڑی معلوماتی کتاب تھی، اس کے ذریعے ان باتوں کی تعلیم دی گئی تھی جن کو ان کے اگلے پچھلے نہیں جانتے تھے۔ یہاں تک کہ مضمون بڑھایا ہے، اور قرآن کا ایک خاص اسلوب ہے۔ آیات کریمہ کا ترجمہ، اور ان لوگوں نے یعنی مشرکین مکہ نے اللہ کی تعظیم نہیں کی جیسا ان کی تعظیم کا حق ہے۔ جب انہوں نے کہا اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری، یعنی ان کی یہ بات اللہ کی عظمت کے خلاف ہے۔ پوچھو کس نے اتاری ہے وہ کتاب جس کو موسیٰ لائے ہیں؟ دراصل ہے کہ وہ لوگوں کے لیے روشنی اور رہنمائی ہے، جسے تم نے اے یہود الگ الگ کاغذوں میں لکھ رکھا ہے۔ تم ان کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ چھپاتے ہو، اور تم اس کے ذریعے وہ باتیں سکھلائے گئے جو تم اور تمہارے اسلاف نہیں جانتے تھے۔ بتا دو اللہ نے وہ کتاب اتاری ہے، پھر ان کو چھوڑو ان کے مشغلہ میں وہ دل بہلاتے رہیں۔ آگے آیات مبارکہ، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ لفظی معنی، وَهَذَا کتاب، اور یہ قرآن ایک کتاب ہے، انزلنا اتارا ہے ہم نے اس کو، مبارکن، برکت والی ہے، مصدق الذی، تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو بین یدئی، اس سے پہلے ہے، وَلِتُنذِرَ، اور تاکہ ڈرائیں آپ، ام القریٰ، مکہ والوں کو، ومن حولہ، اور ان کو جو اس کے آس پاس ہیں، والذین، اور جو لوگ یؤمنون، یقین رکھتے ہیں، بالآخرہ، آخرت پر، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں اس پر، وہم علی صلاتہم، اور وہ اپنی نماز کی، یحافظون، نگہداشت کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ تورات کی طرح قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ تورات اللہ کی کتاب ہے، مشرکین مکہ اس کو اللہ کی طرف سے نازل شدہ مانتے تھے۔ اسی طرح آخر زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب یعنی قرآن کو نازل فرمایا ہے،
پہلی کتابیں صرف اللہ کی کتابیں تھی، اللہ کا کلام نہیں تھی، اس لیے ان میں تبدیلی اور تعریف ممکن ہوئی۔ اور قرآن پاک اللہ کا کلام اس لیے بابرکت ہے کیونکہ کلام اللہ کی صفت ہے، اور صفت اور موصوف کا حکم وہ ایک ہوتا ہے، اور قرآن سب کا کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، ان کو اللہ کی سچی کتابیں بتلاتا ہے، اور اس لیے کہ سب کتابیں وہ ایک ہی سرچشمہ سے نکلی ہوئی نہریں ہیں۔ البتہ سابقہ کتابیں خاص زمانوں اور خاص اقوام کے لیے تھی، اور قرآن کریم عالمی اور ابدی ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس کی بستیوں کو یعنی عربوں کو نتائج اعمال سے آگاہ کریں گے کہ تم جو مورتیوں کو پوجتے ہو اس کے عواقب اچھے نہیں۔ پھر جو پہلی امت تیار ہوگی وہ قرآن کو پوری دنیا تک پہنچائے گی، وہ بھی مبعوث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دوہری ہے، اس کی تفصیل سورۃ الجمعہ میں آئی ہے، وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ آیات کا ترجمہ: اور یہ قرآن ایک کتاب ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے برکت والی، ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے، اور تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس کی بستیوں کو ڈرائیں۔ جو آخرت سے ڈرتا ہے وہ قرآن پر ایمان لائے گا اور نماز وغیرہ اعمال کی پابندی کرے گا۔ مشرکین مکہ قرآن کریم کو کیوں نہیں مانتے تھے؟ اس لیے کہ وہ آخرت کو نہیں مانتے تھے، دنیا کی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے، آگے کوئی زندگی نہیں مانتے تھے۔ اگر موت کے بعد زندگی مانتے تو اس میں نجات کی راہ تلاش کرتے، اور وہ پیغام الہی کو قبول فرماتے اور نماز وغیرہ عبادات کی پابندی کرتے اور گناہوں سے بچتے۔ آج جو مسلمان نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں نکالتے اور دھڑلے سے گناہ کرتے ہیں، ان کا آخرت پر ایمان وہ برائے نام ہے۔ اگر وہ سچے دل سے آخرت کو مانتے تو ان کی زندگی کا وہ نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ آیت کا ترجمہ: اور جو لوگ آخرت کو مانتے وہی اس قرآن پر ایمان لاتے اور وہی اپنی نماز کی نگہداشت کرتے ہیں۔ نماز کی تخصیص اہم عبادت ہونے کی وجہ سے کی ہے، مراد اس سے پوری وہ شریعت ہے۔ آگے آیات ہے مبارکہ: ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما انزل الله ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ آیات کا لفظی معنی دیکھیں: ومن ازلم، اور کون بڑا حق تلفی کرنے والا ہے، ممن افترا، اس سے جو گھڑتا ہے، علی اللہ کذبا، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، او قال ہو، یا کہا اس نے کہ وحی کی گئی ہے الیہ، میری طرف، ولم یوحا الی، حالانکہ نہیں بھی کی گئی، وحی نہیں کی گئی اس کی طرف، شیئن، کچھ بھی۔ ومن قال، اور جس نے کہا سأنزل، ابھی میں اتارتا ہوں، مثل ما انزل اللہ، مانند اس کے جو اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے، ولو ترا، اور اگر دیکھتے آپ، اذ الظالمون، جب یہ ظالم لوگ، فی غمرات الموت، سختیوں میں ہوں گے موت کی، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے پھیلانے والے ہوں گے اپنے ہاتھ، اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں، الیوم، آج کے دن، تجزون، بدلہ میں دیے جاؤ گے تم، عذاب الہون، عذاب ذلت کا، بما کنتم تقولون، ان باتوں کی وجہ سے جو تم کہا کرتے تھے، علی اللہ غیر الحق، اللہ پر نہ حق طور پر، وکنتم عن آیاتی تستکبرون، اور تھے تم اللہ کی آیتوں سے گمنڈ کرتے تھے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، اور باخدا واقعہ یہ ہے کہ آ گئے تم ہمارے پاس، فرادا، اکیلے اکیلے، کما خلقناکم، جیسا پیدا کیا تھا ہم نے تم کو، اول مرۃ، پہلی بار، وترکتم، اور چھوڑ دیا تم نے، ما خولناکم، جو عطا کیا ہم نے تم کو، وراء ظہورکم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، وما نرى معکم، اور نہیں دیکھتے ہم تمہارے ساتھ، شفعاءکم الذین، تمہارے سفارشی جو کہ زعمتم انہم فیکم، گمان کیا تھا تم نے کہ وہ تمہارے معاملہ میں شرکا، بھاگی دار ہیں، لقد تقطع، بخدا واقعہ یہ ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تعلقات، بینکم، تمہارے درمیان، وضل عنکم، اور گم ہو گئے تھے تم سے، ما کنتم تزعمون، جو تھے تم تزعمون، گمان کرتے تھے۔ جو گمنڈی لوگ قرآن پر ایمان نہیں لاتے وہ سب سے بڑا ظالم ہے، گمنڈ کرتے ہیں قرآن پر ایمان نہیں لاتے، سب سے بڑے ظالم۔ ایک گمنڈی اللہ کے نام جھوٹ لگاتا ہے، کہتا ہے اللہ نے کسی بندے پر کوئی وحی نازل نہیں کی، یہ اللہ پر بہتان ہے۔
دوسرا گھمنڈی کہتا ہے میرے پاس وہی آتی ہے، حالانکہ اس کے پاس خاک بھی وہی نہیں آتی۔ مسلمہ کذاب، اسود انسی اور سجا بیگم اور قادیانی کا یہ دعویٰ تھا۔ قادیانی نے اپنی شیطانی وحیوں کا مجموعہ تذکرہ کے نام سے مرتب کیا ہے، دوسرے لوگ تک بندی کرتے تھے۔ اور تیسرا گھمنڈی نظر بن حارث کہا کرتا تھا ہم چاہیں تو قرآن جیسا کلام بنا لیں، اس میں قصے کہانیوں کے سوا رکھا کیا ہے، مگر وہ ایک صورت بھی بنا کر نہ لا سکا۔ ایسے گھمنڈیوں کو ایمان نصیب نہیں ہوتا، وہ قرآن کریم پر ایمان نہیں لاتے۔ یہ لوگ بڑے ظالم ہیں، انہوں نے اللہ کے کلام کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ آیت کا ترجمہ، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون جس نے اللہ کے نام جھوٹ گڑا اور اس نے کہا میرے پاس وہی آتی ہے، حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وہی نہیں کی گئی، اور جس نے کہا میں بھی اس جیسا کلام اتارتا ہوں جیسا اللہ نے اتارا ہے۔ یہ تینوں شخص قرآن کریم کے ساتھ بڑی ناانصافی کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے قرآن پر ایمان لانے کی امید نہیں۔ ظالموں کو مرتے ہی قبر میں عذاب شروع ہوگا۔ رسالت کے موضوع کے بعد اب تھوڑا سا آخرت کا مضمون ہے۔ آخرت کی پہلی منزل وہ قبر ہے۔ کافروں اور بدکاروں کو مرتے ہی عالم برزخ میں عذاب شروع ہوگا۔ جب سکرات شروع ہو جاتی ہے اور انسان موت و حیات کی کشمکش میں ہوتا ہے تو موت کے فرشتے کافروں اور ظالموں کے پاس روح قبض کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور وہ ہاتھ بڑھاتے ہیں، اور سورہ محمد کی آیت نمبر 27 میں ہے فرشتے ان کے چہروں اور پشتوں پر مارتے ہیں اور غصے میں کہتے ہیں نکالو اپنی جانیں ہمارے حوالے کرو، آج تمہیں رسوا کن عذاب سے دوچار ہونا ہے۔ تم زندگی بھر خلاف واقعہ باتیں کرتے رہے اور گھمنڈ سے آیات اللہ کی آیات کو جھٹلاتے رہے، قرآن کریم کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تھے، اس کی سزا کا وقت آ گیا ہے۔ آیت کا ترجمہ، اور اگر آپ دیکھیں جس وقت ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھا رہے ہوں گے اور اظہار غیظ کے طور پر کہہ رہے ہوں گے اپنی جانیں نکلو، آج تمہیں ان ناحق باتوں کے بدلہ میں ذلت کا عذاب ملے گا جو تم اللہ کی شان میں کہا کرتے تھے اور تم اللہ کی آیتوں کو ماننے سے گھمنڈ کیا کرتے تھے، یہی عذاب قبر ہے جو آخرت کی پہلی منزل۔ قبر کے بعد کی منزل میدان حشر ہے، جہاں چھوٹے سہارے ساتھ چھوڑ دیں گے، جھوٹے سہارے جو بھی ہیں وہ سارے ساتھ چھوڑ دیں گے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو تنہا پیدا ہوتا ہے، نہ بدن پر کپڑا ہوتا ہے، نہ ختنہ شدہ، نہ کوئی ساتھ ہوتا ہے، اور جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں تو درمیان میں وقفہ ہوتا ہے، ساتھ نہیں آتے۔ اسی طرح قیامت کے دن لوگ قبروں سے اٹھیں گے، نہ سر پہ ٹوپی ہوگی، نہ پیر میں جوتی، غیر مختون ہوں گے اور کوئی ساتھ نہیں ہوگا، تنہا خالی ہاتھ میدان محشر میں پہنچیں گے۔ اور وہ جھوٹے معبود بھی جن کو مشرکین نے اپنے معاملات میں اللہ کا سازی بنا رکھا تھا، وہ بھی سفارشی کے لیے ساتھ نہیں ہوگے، سفارش نہیں کریں گے۔ عابد و معبود کے درمیان روابط ختم ہو چکے ہوں گے اور ان کے وہ معبود رفو چکر ہو چکے ہوں گے، اب معبود برحق اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ اسی طرح آگے توحید کا مضمون شروع ہوگا۔ آیات کا ترجمہ اور باخدا واقعہ یہ ہے کہ تم ہمارے پاس تنہا آ گئے جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور تم اپنی پیٹھوں کے پیچھے وہ ساز و سامان چھوڑ آئے جو ہم نے تم کو عطا کیا تھا، جس پر آج تم دنیا میں ناز کرتے ہو، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی بھی نہیں دیکھتے جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا کہ وہ تمہارے معاملات میں اللہ کے ساتھی ہیں۔ باخدا واقعہ یہ ہے کہ تمہارے باہمی روابط پارا پارا ہو چکے ہیں اور تمہارا ساتھ چھوڑ چکے ہیں وہ جن کو تم معبود سمجھا کرتے تھے۔ آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔